دین اسلام شریعت کاملہ اور ختم نبوت کا تحفظ۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دین اسلام شریعت کاملہ، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری ہے، اس لیے یہ شریعت جو ہے وہ کامل ہے اور جامع ہے، اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو محفوظ بنایا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلیغ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور ارشاد فرمایا کہ اگر آج اللہ کے نبی موسیٰ بھی آ جاتے تو انہیں میری شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اس سے بعض صحابہ کرام نے یہ تشریح لی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب آسمانوں سے واپس آئیں گے، تو انہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی عمل پیرا ہونا پڑے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس وقت منسوخ ہو چکی ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی چلوں کہ جب آغاز میں یہودیوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس طرح سے کچھ عمل کریں کہ دین اسلام کی شریعت پر بھی عمل پیرا ہوا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل پیرا رہا جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ دین اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے، تو ان نئے مسلم یہودیوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اونٹ کے گوشت سے پرہیز کریں۔ اس طرح شریعت موسوی پر بھی عمل پیرا ہوا جائے گا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وہ عمل پیرا رہیں گے۔ اسی طرح شریعت موسیٰ علیہ السلام میں ہفتے کا دن جو ہے وہ قابل تعظیم تھا، اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی دن کی تعظیم کرنا جو ہے وہ گناہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سابقہ شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہفتے کے دن کی اسی طرح تعظیم کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل کی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی جب آپ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کو کسی دوسری شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تمام سابقہ شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ قرار دی جائیں گی، صرف شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کامل ہونے کے بارے میں آیت نازل کی۔ ارشاد ہوتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ تمام آیات اور احادیث آپ کو یہ ثابت کرتی ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے اور اب اس کے علاوہ کسی دوسری شریعت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی دین اسلام کی جامعیت اور اکملیت جو ہے وہ ختم نبوت کی وجہ بنی کہ اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں، کیونکہ کسی نئی شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب ہم اسی لیکچر میں دوسرا ٹاپک پڑھیں گے جو ہے ختم نبوت کی حفاظت۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دور پر جب فتنہ مدعیان نبوت کا آغاز ہوا تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کی فوج کی تعداد لگ بھگ 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد اس سے نصف سے بھی کم تھی، لیکن ان کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یمامہ کے مقام پر مسلمہ کذاب سے جنگ لڑی گئی، جس میں تقریباً 21,000 جو ہے مسلمہ کذاب کے جنگجوؤں کو مارا گیا اور مسلمہ کذاب کو بھی مار دیا گیا، اور مسلمانوں کے 700 حفاظ کرام یعنی قرآن مجید کے حافظ جو تھے وہ 700 تعداد میں شہید ہوئے، اور مسلمانوں کے شہداء کی کل تعداد 1200 تھی۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی پوری جان نثاری کا ثبوت دیا اور اپنے جسمہ ایمان سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی۔ ہمیں بھی عقیدہ ختم نبوت کو سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے، آپ کی اتباع کرنی چاہیے اور
ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق سے آپ کو دین اسلام میں ختم نبوت کی اہمیت اور اس کے تحفظ کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔